الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين على سيد المرسلين وسيد العالمين سيد الأولين والآخرين رحمة للعالمين خاتم النبيين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الهادين المهديين وأوليائه الكاملين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فبهداهم مقتده صدق الله مولانا العظيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله اللہ اللہ بائے بسم اللہ پدر اللہ اللہ بائے بسم اللہ پدر مانائے ذبحن عظیم آمد بسر بہریاں شہزادہ خیر الملل دوش ختم المرسلین نعم الجمل درمیان امتاں کیواں جناب ہم چو حرف قل ہو اللہ در کتاب زندہ حق از قوت شبیری است
باطل آخر داغ حسرت میری ہست، تا قیامت قطع استبداد کرد، موج خون او چمن ایجاد کرد، بحر حق در خاک و خون غلطی دست، پس بنائے لا الہ گردیدہ است، عزم او چونکو سارا استوار، پائیدار و تند سیر و کامگار، اے صبا اے بے کے دور افتادگاں، اشک ماں بر خاک پاک او رساں، وہ شہید بلا شاہ گلگون قبا، راکب دوش عزت پہ لاکھوں سلام، در درج نجف مہر برج شرف، رنگ رومی شہادت پہ لاکھوں سلام۔ ناظران اسلام، آج آپ کی خدمت میں میں حضرت سیدنا امام عالی مقام امام حسین کے حوالے سے صوفیاء کرام کا نقطہ نظر کہ حضرت امام حسین کی شہادت کے بارے میں صوفیاء کیا کہتے ہیں۔ صوفیاء کرام عموماً عام لوگ ہم لوگ بات کے ظاہر پہ نظر رکھتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں کو باطنی آنکھیں عطا کی ہیں وہ ظاہر کے ساتھ ساتھ اس کے باطن پہ بھی نظر رکھتے ہیں، اور بسا اوقات اس واقعے کا حقیقی فلسفہ وہی ہوتا ہے جو ان بندگان خدا کو نظر آتا ہے۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا ولایت میں جو مقام ہے وہ سب کو پتہ ہے۔ حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی نقشبندی مجددی نے لکھا ہے کہ حضرت آدم سے لے کر قیامت تک جتنے بھی اولیاء آئیں گے یا آئے تھے، ان کی ولایت میں وسیلہ حضرت علی المرتضیٰ کی روح رہی ہے یا ذات رہی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد جو آپ کے نائب ہیں وہ حضرت سیدنا امام حسن ہیں۔ حضرت امام حسن کے بعد ان کے نائب حضرت سیدنا امام حسین ہیں۔ یہ اللہ کے قرب، اللہ کی ولایت کے تاجدار لوگ ہیں۔ اب حضرت امام حسین کی جو شہادت کا واقعہ ہے، جس طریقے سے آپ اور ہم سنتے ہیں، تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ ایک بے بسی تھی، بے کسی تھی کہ ظالم انہیں گاجر مولی کی طرح کاٹتے رہے، ان کے اندر دمخم ہی نہیں تھا کہ وہ مقابلہ کرتے۔ یعنی شعبان المعظم کے مہینے سے وہ مدینے سے چلے، ذی الحج کے مہینے میں وہ مکہ المکرمہ میں تھے، 3 ذی الحج کو وہاں سے چلے، اور 3 ذی الحج کو چل کر وہ محرم شریف کے مہینے میں کربلا پہنچے۔ کرب و بلا میں پہنچ کر ان کے ساتھ ہر قسم کا ظلم و ستم روا رکھا، اور اسی ظلم اور ستم کے نتیجے میں حضرت سیدنا امام حسین اپنے پورے خانوادے سمیت کرب و بلا کی زمین پر شہید کر دیے گئے۔ عمومی طور پر ٹی وی پہ اور علماء سے، ذاکرین سے آپ اور ہم جو تقریریں سنتے ہیں، ان میں یہی محسوس ہوتا ہے
کہ بس ایک مظلومیت ہے، ایک بے بسی ہے کہ ان کا کوئی بس ہی نہیں چل سکتا. ان کی بچیاں روتی رہیں، ان کے بچے تڑپتے رہے، وہ منتیں کرتے رہے ہمیں پانی دے دو. ساری کی ساری صورتحال ہر محرم شریف میں ہم سنتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں ظاہر ہے مختلف طبقات ہیں، کچھ روتے ہیں، پیٹتے ہیں، ماتم بھی کرتے ہیں. وہ ان کی سوچ، ان کی اپنی فکر ہے. میں اس آج کے جمعۃ المبارک کے خطبے میں آپ کی خدمت میں صوفیاء کرام، اللہ والے جنہیں آپ کہتے ہیں، ان کی فکر میں رکھنا چاہتا ہوں کہ وہ ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں. کہ یہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، نہ انہوں نے کسی کی بات سنی، نہ کسی نے بڑے لوگوں نے منت کی، لیکن چپ کر کے وہ اپنی منزل کی طرف رواں دواں رہے. اب مدینہ المنورہ سے لے کر کربلا آنے تک ہر بندہ انہیں روک رہا ہے. اور پھر یہ ہے کہ کیا حضرت امام حسین کے پاس اتنی دانش و بینش بھی نہیں تھی کہ سارے زمانے کو جو کچھ نظر آ رہا تھا وہ انہیں نظر نہیں آ رہا تھا. اب ایک ادنا شاعر راستے میں ملتا ہے، وہ بھی بتاتا ہے کہ حالات ایسے ہیں، تلواریں ابن زیاد اور یزید کے ساتھ ہیں، دل لوگوں کے آپ کی طرف ہے، تلواریں آپ کے اوپر چلیں گی. جب ایک بڑے سے لے کر ایک چھوٹے تک ہر کوئی یہ بتا رہا ہے کہ یہاں کربلا میں صرف کرب ہے، بلا ہے اور موت ہے اور کچھ نہیں ہے، اور امام علی مقام پھر بھی پیچھے نہیں ہٹتے. اس کی وجہ کیا ہے؟ برادران اسلام، ظاہری وجوہات. کسی نے کہا کہ کوفے والوں نے انہیں بلایا ہے خط لکھ لکھ کے، اور جو کچھ بدنیات تھے انہوں نے کہا کہ ان کو بھی کرسی کی طلب ہو گئی تھی، اقتدار کی خواہش تھی. لیکن صوفیاء کرام نے جو بات کہی ہے اصل میں بات وہی تھی. وہ کیا ہے؟ اس کے لیے میں حضرت میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ سے بات شروع کرتا ہوں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. وہ فرماتے ہیں کہ عشق تیرے وچ گھائل ہو گئے. سبحان اللہ. حضرت میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ کو آپ لوگ کچھ سمجھتے ہیں، کچھ اوپر اوپر سے سمجھتے ہیں. اب ان کا فلسفہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو شہادت ہوئی حضرت امام حسین کی، اصل اس کا وہ ٹارگٹ کیا تھا، یہ شہادت ہوئی کس وجہ سے ہے؟ وہ فرماتے ہیں عشق تیرے وچ گھائل ہو گئے تے مائل حسن ازل دے. دو چیزوں کو حضرت میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ نے سامنے رکھا ہے. پہلی چیز کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ عشق الہی جو حضرت سیدنا امام حسین کے سینے میں تھا، اس عشق نے حضرت امام علی مقام کو اپنی زندگی، امام علی مقام کی زندگی کو عشق نے یہ سبق دیا کہ یہ زندگی چھوٹی ہے، حقیر ہے، اور جو مقصد ہے وہ عظیم ہے. اللہ کی محبت میں آ کر، اور جب بندہ خدا کی محبت میں آتا ہے تو سچائی کی قربان گاہ پر، سچائی کی قربان گاہ پر وہ اپنی جان کو حقیر، چھوٹی، کمزور متاع سمجھ کر قربان کر دیتا ہے، نچھاور کر دیتا ہے. تو میاں صاحب کہتے ہیں کہ پہلی منزل امام علی مقام حضرت امام حسین، آپ کے پورے خانوادے کے سینے میں اللہ کی محبت کا سمندر تھا. اس محبت خدا بندی کے سمندر کے آگے کوئی بند باندھا، روکنے والے لاکھ روکتے رہے. حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری، جنہوں نے لاکھوں آدمیوں کو کلمہ پڑھایا،
وہ فرماتے ہیں شاہ است حسین، سبحان اللہ بادشاہ است حسین، سبحان اللہ دین است حسین، اور دین پنا است حسین۔ سبحان اللہ پہلے ان کا مقام بیان کر رہے ہیں، شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پنا است حسین۔ سبحان اللہ آگے ان کا کردار، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ است حسین۔ سبحان اللہ ماشاء اللہ کردار اور عظمت دونوں کٹھی کر دیں۔ صحیح شاہ بھی حسین ہے، بادشاہ بھی حسین ہے، دین بھی حسین ہے، دین کی پناہ گاہ بھی حسین ہے۔ سبحان اللہ مشکل وقت میں علامہ ڈاکٹر محمد اقبال رحمت اللہ علیہ اب انہوں نے اس کو تھوڑا کھول دیا۔ وہ کہتے ہیں چوں خلافت رشتہ از قرآن گسیخت، حریت را زہر اندر کام ریخت۔ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ جب نبی کی خلافت نے، نبی کی خلافت کو یزید نے قرآن سے توڑا، ظاہر ہے خلافت جو نبی کی تھی وہ قرآن کے سائے میں چل رہی تھی، جب یزید پلید آیا اس نے قرآن کی بجائے رستہ الگ بنایا۔ چوں خلافت رشتہ از قرآن گسیخت، جب قرآن سے خلافت کا رشتہ ٹوٹ گیا تو نبی کا دامن چھوٹ گیا، نبی کا دامن بھی چھوٹا، اب خلافت نہ رہی، اب ہو گئی ملوکیت، ہو گئی بادشاہی، ہو گئی تباہی۔ چوں خلافت رشتہ از قرآن گسیخت، حریت را زہر اندر کام ریخت، جو آزادی تھی فکر کی، سوچ کی، اور غلامی تھی خدا کی، مصطفیٰ کی، اس کے گلے میں یزید نے زہر اتار دیا۔ قرآن سے رشتہ توڑا اور اس نے بدی برائی سے رشتہ جوڑا اور زہر اتار دیا مصطفیٰ کریم کی خلافت کے سینے میں۔ اب کون ہے جو اٹھتا اور خلافت کی طرف پھر لوگوں کو پلٹاتا یا کم از کم یہ بتاتا کہ یہ راستہ غلط ہے، یہ راہ غلط ہے، جس راہ پہ چلنے والا چلا رہا ہے۔ فرماتے ہیں سب اس کے ظلم سے چپ تھے، لیکن حضرت امام علی مقام خاص سر جلوائے خیر الامم، خاص سر جلوائے خیر الامم، محمد عربی کا نقش اٹھا، محمد عربی کا عکس اٹھا، محمد عربی کا نمونہ اٹھا۔ سبحان اللہ اور ظاہر ہے ان کے بغیر اٹھ بھی کون سکتا تھا۔ خاص سر جلوائے خیر الامم، اور چون صحابے قبلہ باران در قدم، حضرت امام حسین اٹھے، کیونکہ یزید پلید کے کردار کو اگر آپ سنیں بندے کا شرم سر سے جھک جاتا ہے۔ کیا کوئی عام کلمہ گو بھی ایسا نہیں کر سکتا جیسا یہ خلافت کا حامل کر رہا تھا؟ یعنی قرآن کو، حدیث کو، رسول پاک کو اس بدبخت نے تو وہ تقدس والے رشتے جنہیں ماں کہتے ہیں، ماں کی عصمت کا دامن بھی تار تار کر دیا۔ جہاں بہن بہن نہ رہی اس نے ہر حد کو توڑ ڈالا، اور بربادی اور تباہی اسلام کے اوپر اتنی سیاہی ظلمت چھا گئی کہ لوگوں کے سر شرم سے جھک گئے،
حضرت سیدنا عبداللہ حنظلہ غسیل الملائکہ کے بیٹے وہ کہتے تھے کہ اگر ہم یزید کی خلافت کو اپنی جوتی کی نوک پہ نہ رکھتے ہمیں ڈر تھا کہ آسمان سے مدینے میں پتھر برسیں گے. اس لیے یزید کی برکرداری اس ظالم کو کون چیلنج کرتا؟ ہر کوئی ظلم کے آگے چپ تھا. علامہ اقبال کہتے ہیں حضرت امام حسین بادل بن کے اٹھے، اور کون سا بادل؟ کہتے ہیں قبلہ کعبہ کا بادل، اور بر زمین کربلا بارے دو رفت لالا در ویرانہ کارے دو رفت. آپ رحمت کا قبلہ کعبہ کا بادل بن کے اٹھے یا کعبے سے بادل بن کے اٹھے، اور برزمین کربلا بارے دو رفت. اور بادل جیسے برستا ہے چلا جاتا ہے، آپ بھی بادل بن کے کربلا کی زمین پہ آئے، برسے اور چلے گئے. بر زمین کربلا بارے دو رفت. لیکن فرق ہے لالا در ویرانہ کارے دو رفت. آپ جانتے ہیں جب پانی کسان لگاتا ہے، کھیت کو پانی لگاتا ہے، پانی سوکھ جاتا ہے، زمین وتر پہ آتی ہے، پھر ہل چلاتا ہے، پھر بیج ڈالتا ہے تاکہ یہاں پھل پھول لگے، کھیت اگے. فرماتے ہیں حضرت امام حسین پہلے آئے بادل بن کے برسے، اور خون برسایا، پانی کے قطرے نہیں برسائے. اور جب بیج ڈالنے کا وقت آیا کہ یہ زمین نبی کے نانے کی، دین کی زمین، اسلام کی زمین اجڑ نہ جائے اس بدبخت کی وجہ سے، کہتے لالا در ویرانہ کارے دو رفت. پھر حسین نے بیج ڈالا، کہیں علی اکبر کا دانا، کہیں علی اصغر کا دانا، کبھی کسی نے ایسے بیج بھی ڈالے. لالا در ویرانہ کارے دو رفت. کہیں حضرت عباس، کہیں حضرت عثمان. یہ حضرت عثمان حضرت عباس کے بھائی کا نام ہے. حضرت عباس علمدار اکیلے نہیں تھے وہاں، یہ پوری دیوار تھی. ایک بھائی کا نام ہے حضرت عبداللہ ابن علی، ایک کا نام ہے حضرت عثمان ابن علی، ایک کا نام ہے حضرت عباس ابن علی. یہ تو ظلم ہم کرتے ہیں کہ عباس عباس کے تو ہم نعرے لگاتے ہیں، عباس کے تو علم لہراتے ہیں، عثمان کو بھول جاتے ہیں، حالانکہ حضرت عثمان بھی شہید کربلا. کیونکہ خطرہ یہ ہوتا ہے کہ اگر عثمان کا نام آئے گا تو مذہب میں رکھنا پڑ جائے گا، کیونکہ عثمان سے تو ہم دشمنیاں سمجھاتے ہیں. اب لوگ کہیں گے کہ حضرت علی کو کیا ہوا، اپنے بیٹے کا نام عثمان رکھا. سبحان اللہ. تو نام بندہ انہی کا رکھتا ہے جن سے پیار ہوتا ہے، جن پہ اعتبار ہوتا ہے. اس لیے انصاف کا قتل عجیب ہے، یعنی میٹھا میٹھا ہپ ہپ کڑوا کڑوا تھو تھو، یہ عجیب مذہب ہے ہمارا. یعنی جسے چاہے حق مانتے ہیں، جسے چاہے خطا گردانتے ہیں، مسلم اونٹ اور ہاتھی نگل کر بیٹھے مچھروں کو چھانتے ہیں. سبحان اللہ. یہ ہیں بددیانتیاں، یہ بے انصافیاں. خیر، لالا در ویرانہ کارے دو رفت. اقبال کہتے ہیں کہ ساری دنیا کھیت میں بیج ڈالتی ہے، امام حسین نے بیج کی جگہ پہلے اپنا خون مٹی کو پلایا اور پھر بیج ڈالے. کہیں حضرت علی اصغر ہے، اور حضرت علی اصغر تو بڑے تھے، 6 مہینے کے تھے. بلکہ یہ بھی ہے کہ ایک ایسا بچہ تھا جو بالکل کچا تھا، یعنی رات کو دنیا میں آیا تھا، صبح کو لایا گیا کہ لجپال آج 10ویں کی صبح ہے، اس کے کان میں آذان دیجئے، یہ لیجئے
علامہ ابوالکلام آزاد نے لکھا ہے، کہتے امام نے ہاتھ پہ رکھا، آنکھوں میں آنسو تھے اور سوچ رہے تھے واہ خدایا پھول کھلایا کہاں کھلایا کس وقت کھلایا، تیری قدرت کا مجھے سمجھ نہیں آیا۔ ابھی کھڑے تھے کہ آذان دے کان میں منہ رکھ کے ایسے تھا، اور ظالم کسی نے تیر کس کے جو مارا، بچے کے گلے کے چیر کے نکل گیا۔ تکبیر ادھوری، اذان ادھوری، لال در ویرانہ کارے دو رفت، کہیں عبداللہ بن مسلم کا وہ دانا وہ بیج ڈالا، کہیں حضرت ابو بکر ابن حسن، یہ ابو بکر بھی شہید کربلا، حضرت ابو بکر ابن علی، مولا علی کے بیٹے کا نام ابو بکر ہے اور یہ بھی شہید ہے۔ اگر کہیں کسی وقت بندہ پوچھ بھی لے کہ حضرت صاحب ذرا 72 کے نام تو بتا دیں، جو ہی ہونٹ پہ نام آئے گا سارا ہی دھڑام کر کے نیچے چلا جائے گا۔ اس لیے ابو بکر جیسا بیج دین کی اس مٹی میں لالا در ویرانہ کارے دو رفت، اور کہتے ہیں کہ حضرت امام حسین نے بیج ڈالے ایسے پاک جن میں ایک بھی کھوٹا نہ تھا، سارے کھرے تھے۔ سبحان اللہ۔ زمین گندی ہو یا اس میں پانی جو لگائے وہ گندا ہو یا بیج گندا ہو پھر ضیاء ہوتا ہے، پھر ضائع ہوتا ہے، لیکن زمین ہو اے کربلا کی خاک، تو اس احسان کو نہ بھول کہ تڑپی ہے تجھ پہ لاش جگر گوشے بطول، اور مظلوم کے لہو سے تیری پیاس بجھ گئی اور سیراب کر گیا تجھے خون رگے رسول۔ وہ خون امام علی مقام، علامہ اقبال جیسا فلسفی کہتا ہے کہ جس وقت قرآن مجید کو ظلمت کی آندھی میں ڈبونا چاہا، اس پلید یزید نے امام علی مقام کعبے سے رحمت کا بادل بن کے اٹھے اور ایسا برسا ٹوٹ کے بادل، نہ بچائے کچے نہ بچائے پکے، نہ بچائی ٹہنی نہ بچایا صبر، نہ بچایا شجر، لٹا دیا سارا گھر، اپنا سودا بیچ کر بازار سونا کر گئے، اپنا سودا بیچ کر بازار سونا کر گئے۔ کون سی بستی بسائی تاجران اہل بیت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، شان اہل بیت زندہ باد۔ اب یہ سارا عمل میں جو عرض کرنا چاہتا تھا وہ یہ تھا کیوں کیا؟ بظاہر تو مقصد یہ تھا کہ لا الہ الا اللہ۔ کیوں؟ لا الہ الا اللہ سے مراد صرف کلمہ نہیں ہے، بلکہ لا الہ الا اللہ سے مراد یہ ہے کہ اللہ کے سوا حاکم کوئی نہیں، اللہ کے سوا حاکم۔ حضرت علامہ اقبال کہتے ہیں تیرے لا چون ازمیاں بیروں کشید، کہ جب یزید نے کہا میری بیعت کرو، گویا اس نے کہا مجھے حاکم مانو، جب حاکم مانو گے تو میری تابعداری تم پہ فرض ہو جائے گی، پھر جو میرا عمل ہوگا تم بھی اس کے ذمہ دار ہوگے۔ مان جو لیا بھی ٹھیک ہے آپ حاکم ہیں سچے ہیں، تو علامہ اقبال کہتے تیغ اللہ، امام علی مقام نے کہا میں بیعت نہیں کروں گا، نہیں تیغ اللہ، یہ نہیں کا لفظ نہ تھا، یہ امام پاک کے ہونٹوں پہ لا کی تلوار تھی۔ تیغ لا چون ازمیاں بیروں کشید، از رگے ارباب باطل خون کشید۔ جب امام نے کہا اللہ میں بیعت نہیں کروں گا، اس کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دوں گا، یہ لفظ نہ تھے، یہ تلوار تھی جو پوری یزیدیت کو مار گئی۔ حسین کے آگے یزیدیت ہار گئی، کیوں کہ حسین مقصد پا گئے، سرداد
نداد دست در دست یزید. سبحان اللہ. خواجہ معین الدین چشتی کہتے سرداد اگر دے دیتے ہاتھ تو کہانی ختم کربلا کی بلکہ آل نبی کی دین کی کہانی ختم ہو جانی تھی، لیکن سرداد نہ داد دست در دست یزید حقا کے بنا لا الہ است حسین. سبحان اللہ. یہ جو کہتے ہیں لا الہ بچ گیا، مطلب یہ ہے کہ اللہ کی حکومت مطلق پہ امام حسین نے سودا نہ کیا، سبحان اللہ. اللہ کی حاکمیت اعلیٰ پہ امام حسین نے سودا نہ کیا. اس نے یہ اعلان کر دیا سر دے دیں گے، ہاتھ دے کر تیری برائیوں پہ مہر نہیں لگائیں گے، تو سچا ہے. اسی لیے اقبال کہتے ہیں بہر حق در خاک و خون غلطی داست پس بنائے لا الہ گردی داست. سبحان اللہ. وہی لفظ جو خواجہ معین الدین اجمیری نے کہے ہیں وہی علامہ اقبال نے کہے. اب اس کو تو ہم پھر کسی وقت بات کو آگے بڑھائیں گے، لیکن اصل میں جو کر رہا تھا بات کہ سر دیا امام حسین نے، گھر دیا امام حسین نے. اصل پس منظر کیا تھا، جو حقیقی مقصد تھا وہ کیا تھا، اس کو بہت سارے بزرگوں نے اور ایک حضرت میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ نے اچھی طرح واضح کیا. کیا وہ کہتے ہیں دو چیزیں تھیں جو امام عالی مقام کے حقیقت میں پیش نظر تھیں. پہلی چیز تھی اللہ کا عشق، سبحان اللہ. اور عشق الہی کا جب غلبہ ہوا امام کی ذات پر تو ان کے اوپر وہ حالت طاری ہوئی جو ابراہیم خلیل اللہ پر چرخہ نمرود کے وقت حالت طاری تھی. اسی لیے علامہ اقبال نے بالکل صاف کہہ دیا، اس نے کہا اللہ اللہ بائے بسم اللہ پدر. کہتے ہیں اللہ اللہ باپ وہ ہے جو بسم اللہ کی بے ہے. حضرت علی وہ بسم اللہ کی یعنی پورا قرآن سمیٹے فاتحہ میں آ جاتا ہے، فاتحہ کو سمیٹے بسم اللہ میں آ جاتی ہے، اور بسم اللہ کو سمیٹے بے میں آ جاتی ہے، بے کو سمیٹے نقطے میں آ جاتی ہے، نقطے کو سمیٹے علی بن جاتی ہے. سبحان اللہ. تو اقبال نے اسی طرف یہ رہا کہ اللہ اللہ بائے بسم اللہ پدر مانائے ذبح نظیم آمد پیسا. کہتے ہیں باپ بسم اللہ کی بے ہے اور بیٹا مانائے ذبح نظیم. وہ ذبح نظیم حضرت اسماعیل کو قدرت نے بچایا تھا، دمبا جو اس کی جگہ پہ آیا تھا، لیکن قرآن نے کیا کہا، فرمایا کہ سلام علی ابراہیم، ابراہیم پر سلام ہو. اس نے کام پورا کر دیا. کام پورا کہاں ہوا، بیٹا ادھر کھڑا ہے دمبا ادھر پڑا ہے، لیکن قدرت نے کہا کہ دمبا ذبح ہوا ہے، لیکن اصل مقصد تو یہ تھا ہم دوست کی نیت دیکھنا چاہتے تھے گزرتے ہیں کہ نہیں. وہاں حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام، حضرت اقبال کہتے ہیں مانائے ذبح نظیم آمد بسر. امام حسین ذبح عظیم کا معنی بن کے آئے. وہاں عبارت تھی یہاں معنی تھا، وہاں خواب تھا یہاں تعبیر تھی، وہاں ابتدا تھی یہاں انتہا تھی. وہاں سر بچایا ہے یہاں سر کٹایا ہے، وہاں ایک سر تھا یہاں پورا گھر تھا. وہاں اسماعیل ہے یہاں اس کی دلیل ہے. اور قدرت نے ایک ہی خاندان ہے، دو نہیں ہے. حضرت امام حسین کا خاندان خاندان محمدی ہے، خاندان اسماعیل ہے، خاندان خلیل ہے. وہ دعویٰ ہے امام حسین اس کی دلیل ہے. اسی لیے جو سوچ والے لوگ ہیں، علامہ اقبال کہتے ہیں کہ غریب و سادہ و رنگی ہے داستان حرم، نہایت اس کی حسین ہے ابتدا ہے اسماعیل. اسماعیل ابتدا ہے، حسین اس کی
انتہا ہے، فرق یہ ہے وہاں مینا ہے یہاں کربلا ہے، وہاں مینا ہے وہ بھی قربان گاہ ہے یہ بھی قربان گاہ ہے، فرق یہ ہے وہاں باپ کا ہاتھ ہے، باپ کے ہاتھ میں خنجر ہے، یہاں ظالم کے ہاتھ میں خنجر ہے، وہاں صرف خواب ہے یہاں خواب کی پوری تعبیر ہے، سبحان اللہ ذبح نظیم کی مکمل ہوئی تفسیر ہے، وہاں کتاب کا دباچہ، ایک ہوتی ہے پوری کتاب، ایک ہوتا ہے کتاب کا پہلا ورقہ، ایک صفحے پر پورا لکھ دیتے ہیں، پتہ اس کو پڑھ لے بندہ تو پوری کتاب سمجھ میں آ جاتی ہے، کہا وہاں کتاب کا دباچہ تھا، کربلا میں پوری کتاب کھل گئی، وہاں اجمال تھا، اختصار تھا، یہاں اس کی پوری تفصیل تھی، اسی لیے اب اس منزل پہ آ کے فرمایا جو جذبہ حضرت ابراہیم کے سینے میں ٹھاٹھے مار رہا تھا چیخے نمرود کو دیکھ کر، وہی جذبہ امام حسین کے سینے میں تھا، اور بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل تھی محو تماشا لبے بام ابھی، فرشتے حیران تھے کہ یہ بندہ زندگی سے پیار کیوں نہیں کرتا، چیخے میں چھلانگ کیوں لگا رہا ہے، جہاں فرشتے حیران سارا جہان حیران تھا، اور وہاں حضرت ابراہیم خلیل اللہ جب چیخے نمرود میں گئے تو یہاں کہا گیا جانتے ہو چیخے میں نظر کیا آیا تھا، فرماتے ہیں حسن ازل نے اپنے چہرے سے نقاب جو سرکایا پھر ابراہیم کو ہوش ہی نہیں آیا، انہوں نے قدم پیچھے نہیں ہٹایا، انہیں آکھا یار اگر ہے نار میں دوست ہے اگر نار میں تو یہ نار نہیں یہ باغ ہے، یہ آگ نہیں یہ باغ ہے، علامہ اقبال کہتے ہیں کہ موت کے آئینے میں دکھلا کر رخ دوست، اللہ کرے موت کے شیشے میں تجھے یار کا رخ نظر آئے تو پھر تو موت کے پیچھے دیوانہ ہو کے، حضرت شاہ حسین رحمت اللہ علیہ صوفی گزرے ہیں، شاہ مدھو لال حسین جسے کہتے ہیں شاہ حسین، وہ کہتے ہیں شاہ حسین او شہید کہاں میں جڑے مرن متراں دے اگے، اب اصل میں میرے دماغ میں اتنی سارے مضمون کٹھے ہو کے آ گئے ہیں کہ وہ کہتا ہے مجھے چون، وہ کہتا ہے مجھے چون، میں کہتا ہوں آ گئی مصیبت ہون، شاہ حسین او شہید کہاون تے جڑے مرن متران دے اگے، محبوب سامنے ہو یعنی قدموں میں تیرے سر ہو اور اجل آئی ہو پھر اے جان جہاں تو بھی تماشا، سبحان اللہ، گر وقت اجل سر تیرے قدموں میں دھرا ہو، جتنی ہو قضا ایک ہی سجدے میں ادا، سبحان اللہ، فارسی میں کہتے ہیں کہ بوقت جان سپردن بسرش رسیدہ باشد، بچے ناز رفتہ باشد سے جہاں نیاز مندے، کہ نیاز مند کس ناز سے مر رہا ہے، نیاز مند کس مرتے بھی کبھی ناز سے ہے، مرتے تو بے بسی سے ہے، لیکن کہتے ہیں یہ نیاز مند بچے ناز رفتہ باشد سے جہاں نیاز مندے، یہ جہان سے جانے والا کس ناز سے مر رہا ہے، بھئی ناز کیا ہے، کہتے ہیں کہ وقت جان سپردن بسرش رسیدہ باقی، کہ جان نکل رہی ہے اور آپ سرانے آگے بیٹھ گئے، اب ناز سے ہی تو جائے گا، تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے سینے میں اللہ کی محبت کا جو طوفان ہے، چھوٹی ہو گئی ان کی نظر میں اپنی جان ہے، سب کچھ اللہ پہ قربان ہے، اور چیخے نمرود ہے لیکن اس میں جلوہ یار موجود ہے، پھر منٹ نہیں لگایا وہ گئے، تو میاں محمد بخش فرماتے ہیں یہی منزل تھی عشق
سبحان اللہ امام حسین عشق تیرے وچ گائل ہو گئے تے اگلی منزل مائل حسن ازل دے، کیونکہ یہ مائل تھے، یہ قائل تھے، یہ تیرے حسن کے سائل تھے۔ سبحان اللہ انہیں تیرا نظارہ چاہیے تھا جب محبوب نے کربلا میں تلوار کی دھار میں رخ دکھایا، پھر انہوں نے تلوار کو ہاتھ ہی نہیں لگایا، پھر یہی نعرہ لگایا لے خدایا میں آیا۔ عشق تیرے وچ گائل ہو گئے تے مائل حسن ازل دے۔ آگے حقیقی منظر بھی بتا دی ہے، کہا جب آپ سامنے آ گئے دیکھ لیا آپ کو، پھر خنجر چلتے رہے، پھر تیروں کی برسات ہوتی رہی، لیکن سر دیتے تے سی نہیں کی تھی۔ آپ کو اتنی پنجابی تو یاد ہوگی، آپ پرانے ہو گئے ہیں یہاں پر، اتنی تو یاد ہوگی کہ سی کیا ہوتا ہے۔ ایک تو آج کل سی لگا ہوا ہے، یہ نہیں، سی یعنی بندے کو چھوٹا سا کانٹا چبھ جائے تو سی نکل جاتی ہے۔ کہتے ہیں کہ امام نے سر دیا، پورا گھر دیا، آپ جو سامنے تھے تو سب کچھ لٹا کر اتنا بھی درد محسوس نہیں کیا جتنا کانٹا چبھتا۔ سبحان اللہ اس بات کو سمجھانے کے لیے اشارہ کر دیتا ہوں، حضرت بلال کو بہت مارتے تھے مکے والے، یہاں تک کہ ایک دن مار مار کے چمڑا ادھیڑ دیا، گوشت کی بوٹیاں نیچے گرنے لگی، اور پھر انہوں نے کھڑا کر دیا، پھر ان کو ابن جدعان اور امیہ دونوں نے مارا، لیکن بلال چپ کر کے کھڑا رہا، بوٹیاں گر رہی ہیں وہ کھڑا ہے۔ اب تنگ آ کر تھک کر کہا تجھے درد نہیں ہوتا؟ وہ کالے تجھے درد نہیں ہوتا؟ کہا ہوتا ہے۔ کہا پھر تو کیوں نہیں روتا ہے؟ تو بلال نے کہا کیسے رو، وہ سامنے ہوتا ہے۔ سبحان اللہ سر دیتے پر سی نہیں کی تھی، سر دیتے پر سی نہیں کی تھی، تے خوشیاں کر کر چل دے۔ یہ حقیقی منزل ہے شہادت کی، اصل مقصد پیش نظر یہ ہے۔ اور پیچھے ہی حضرت میاں صاحب کہتے ہیں کہ ہندی طاقت زور نہ لایا۔ ایک اور فقیر گزرا ہے حضرت خواجہ غلام فرید، وہ کہتے ہیں کہ لکھ شمر کروڑ یزید ہوندا، کنہیں؟ یہ صوفیاء کی سوچ ہے، لکھ شمر کروڑ یزید ہوندا، کڈا پاک امام شہید ہوندا۔ وہ کہتے ہیں لاکھ شمر ہوتا، کروڑ یزید ہوتا، جس نانے کی انگلی کے اشارے پر چاند کا کلیجہ چر جاتا، جس کے اشارہ ہو جائے تو سورج کو گردش کی ہوش نہیں رہتی، وہ حسین جس کی زبان سے کربلا میں نکل جائے یا اللہ اس کو پیاسا مار، اگلا منٹ نہیں آتا، وہ آدمی پیاس میں بلک کے مرتا ہے۔ جس کی زبان محمد عربی کی ترجمان ہے، آپ کہتے کہ وہ اتنا بے بس، میاں صاحب کہتے ہیں ہندی طاقت زور نہیں لایا۔ کیوں نہیں لایا؟ سامنے جو وہ تھا۔ سبحان اللہ ہندی طاقت زور نہ لایا، تے بیٹھے من رضائی۔ سبحان اللہ تسلیم و رضا پورا سبق ہے تصوف میں، کہتے تسلیم و رضا کے پیکر تھے تو پھر زور کیوں لگا؟ سبحان اللہ جب تسلیم و رضا کے پیکر تھے تو تسلیم و رضا کا معنی یہ ہے تیری خوشی کے سامنے، تیری رضا کے سامنے میری خوشی خوشی نہیں، میری رضا رضا نہیں۔
سبحان اللہ جب نبی کریم کو جبریل نے آ کے بتایا آپ کا یہ شہزادہ شہید ہو جائے گا، حدیث پاک میں ہے سرکار کی آنکھوں میں آنسو تھے، حضور نے فرمایا جبریل مانگو دعا بدلے تقدیر۔ جبریل نے کہا انہو امر قد کتبہ اللہ، یا رسول اللہ امر الہی لکھا جا چکا ہے، اب آپ کی مرضی رب کی مانے یا اپنی منوائے۔ سرکار نے سر جھکا دیا، سر دیتے پر سی نہیں کی۔ حضور نے اللہ کا امر مان لیا، اور یہی تسلیم و رضا کا سبق ہے، یہی تسلیم و رضا کا سبق ہے۔ اور اس منزل پہ بھی حضرت میاں محمد بخش کیا فقیر بندہ ہر منزل پہ بولا، یہاں فرماتے ہیں کہ گل میری ہاتھ تیرے سجنا تے اچا سانا بھرنا، جو چاہے سوئی چنگا جو آنکھیں سو کر۔ امام عالی مقام اس منزل پہ تھے، اب کیوں کہتے کہ یا اللہ ایسا کر، یا اللہ ایسا کر؟ انہوں نے کہا یا اللہ تیری مرضی جیسا کر، ہمارا گھر بھی حاضر۔ اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا شان اہل بیت زندہ باد۔ یعنی اب تین باتیں بن گئیں، ایک مقام تسلیم و رضا تھا، ایک سامنے حسن خدا تھا، تیسری منزل سینے میں عشق خدا تھا۔ سبحان اللہ، تین چیزیں جب مل گئی اب تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ زور لگا۔ اللہ اکبر، اب تو ذبح بھی کر دیں تو سینہ کرے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جا رہے تھے اللہ سے ملنے کے لیے، ایک چرواہا کھڑا تھا رستے میں، کہا عیسیٰ کہاں جا رہے ہو؟ کہا اللہ سے ملنے۔ اب چرواہے نے کہا چلو آج تک تو خدا سے کوئی رسائی اپروچ نہیں ہوئی، آج ہو جائے گی، بیچ میں بندہ مل گیا ہے۔ کہنے لگے ساڈا بھی سلام آکھی، کہہ دوں گا تو انہوں نے سارا ایک گل کری رب نال کہ تیرے نال جو انہیں پیار کیتا ہے ساڈے نال بھی تھوڑا جا کر لوے۔ سبحان اللہ، حضرت عیسیٰ نے کہا کتنا چاہتے ہو؟ کہنے لگا زیادہ تو حوصلہ نہیں ہے، ایک قطرہ اسے کہے مجھے بھی دے دے۔ سبحان اللہ، عیسیٰ علیہ السلام نے کہا پیر ذرا پیڑا رکھ، یہ قطرے بطرے مت مانگ ورنہ جائے گا ساری بکریوں سے۔ سبحان اللہ، تو اس نے کہا کیا مطلب؟ فرمایا قطرہ پیے گا تو کیسے جیے گا؟ کہا اچھا مجھے تو معلوم نہیں بھار کتنا ہے، چلو آدھا ہی لے آنا۔ سبحان اللہ، چلو آدھا ہی لے آنا۔ اب جو حضرت عیسیٰ گئے تو تجلی جو پڑی پچھلا بھول گئے۔ سبحان اللہ نے یاد دلایا کہ رستے میں کسی سے کوئی وعدہ شادہ بھی ہوا تھا۔ کہا یا اللہ ایک بیکار سا وہ گدڑیا ملا تھا اور تیرے عشق کے آدھے قطرے مانگ رہا تھا۔ فرمایا تیرا کیا خیال ہے؟ کہا میں تو وعدہ کرایا ہوں۔ فرمایا دے دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ امام غزالی کہتے ہیں واپس جو آئے حضرت عیسیٰ تو بکریاں کہیں، حضرت چرواہا صاحب کہیں اور ایسے کھڑے ہیں پتھر بن کے۔ حضرت عیسیٰ نے دی صداؤ بھائی چرواہا، اس نے کہا لگاتے رہے آواز، نہ سنی آواز، قریب گئے پھر لگائی آواز، پھر نہ سنا، کاندھا پکڑ کے ہلایا، کہا انا عیسیٰ، اے میں عیسیٰ ہوں۔ اس نے پھر نہ سنا، پھر پکڑ کے حرکت دی کاندھے کو، پھر نہ سنا، آواز آئی عیسیٰ میرے عشق کا آدھا قطرہ سینے میں سمایا ہے، اب سنے گا کیا؟ سبحان اللہ، فرمایا اٹھا آرا رکھ اس کے سر پہ، اس کو دو ٹکڑوں میں چیر دے، اگر آہ کرے تو ہمارا پیار نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، جنہیں قطرہ ملے وہ آہ نہ کرے، جنہیں پورا سمندر ملے۔ سبحان اللہ، سر دکھتے پر سی نہیں کی تھی تے خوشیاں کر کر چل دے، سر دے دیا۔ بلکہ یہاں آخری بات یہ کہوں کہ جو بھی اللہ کی راہ میں اللہ کا عاشق سر کٹواتا ہے، پہلا قطرہ خون کا زمین پہ، بعد میں جاتا ہے آواز آتی ہے مانگ کیا چاہتا ہے، جان جو دے رہا ہے وہ کہتا ہے
तुरीद वसलन लहू, बस इतना करम कर, एक पर्दा उठा दे, अपना जलवा ही दिखा दे। सुभान अल्लाह। हर शहीद जब जाता है यही आवाज लगाता है, एक नजर लेता है, अपना सर देता है। लेकिन अल्लामा इकबाल कहते हैं जब इमाम हुसैन की बारी आई तो क्या गजब की प्यास थी कि सदाई मांग, कहा क्या, कहा आपकी चाहिए नजर, आवाज आई लगेगा सर। उसने कहा एक सर एक नजर, कौन करे एक नजर पे गुजर बसर। जो पूरी सुराही पीने वाला वो प्याले पे गुजारा कैसे करेगा, एक नजर पे गुजारा मैं कैसे करूंगा। तू निकाब उठा फिर एक नजर नहीं, तू नजर फरमा और तेरी एक नजर मेरा सारा घर। सुभान अल्लाह। कुछ भी न बचाऊंगा, सिर दिखते परसी नहीं की थी, ते खुशियां कर कर चल दे। हकीकी मकसद तीन बातें निकली, एक थी पेशे नजर तस्लीम और रजा, एक था सामने हुस्ने खुदा, एक थी सीने में मोहब्बत इलाह। इन तीन चीजों की वजह से इमाम ने दर्द भी महसूस नहीं फरमाया, बल्कि जो आया है अल्लाह के नाम पे कुर्बान फरमाया। और यही सबक उनकी शहादत से हमें आया है। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।